بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور 2272 نمبر حدیث پاک جو بہت طویل تھی اس پر ہم نے کلام کیا تھا، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں سے 3 آدمی روانہ ہوئے حتیٰ کہ وہ رات کو ایک غار میں داخل ہوئے، اور پھر غار کے دروازے پر یعنی سامنے ایک پہاڑ سے چٹان ٹوٹ کر اس طرح آ گئی کہ وہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ تب انہوں نے آپس میں کہا کہ تم کو چٹان سے صرف یہی چیز نجات دے سکتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرو۔ تو یہ طویل حدیث پہلے بھی گزری تھی۔ پھر تینوں نے بالترتیب اپنے نیک اعمال کا تذکرہ کیا، جن میں سے پہلے شخص نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میں شام کو جب واپس آتا تو دودھ لے کر آتا تھا اور پہلے اپنے والدین کو پلاتا، پھر اپنے بچوں کو گھر والوں کو پلاتا، لیکن ایک دفعہ جب میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو میں نے وہ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لے کے پوری رات وہاں گزار دی، حالانکہ میرے بچے بھوکے تھے۔ لیکن اس ادب کی وجہ سے اور اس خوف کی وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ درمیان میں میرے والدین جاگیں اور ان کو بھوک محسوس ہو، میں کھڑا رہا، اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس چٹان کو دور کر دے۔ تو وہ تھوڑی سرک گئی لیکن راستہ نہ بنا۔ پھر دوسرے شخص نے کہا کہ میری ایک چچا زاد بہن تھی، کزن سسٹر تھی، اور وہ میں اس کو بہت زیادہ محبوب رکھتا تھا اور میرے دل میں اس کے ساتھ برائی کا خیال پیدا ہوا، تو اس نے مجھ سے قحط کے دن تھے آ کر مطالبہ کیا کہ کچھ مجھے دو، تو میں نے 120 دینار اس شرط پر دینے کا کہا کہ وہ اپنے آپ کو میرے حوالے کرے، تو وہ اس پر راضی ہو گئی۔ پھر جب ہم تنہائی میں گئے تو اس نے کہا کہ حقدار کے سوا تیرے لیے اس مہر کو توڑنا حلال نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے شوہر کو یہ اختیار دیا ہے اور تو میرے ساتھ یہ جو ناجائز اور حرام تعلق قائم کر رہا ہے یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو بس یہ بات کہتا ہے کہ میرے دل پر لگی اور اللہ تعالیٰ میں نے اس کو چھوڑ دیا اور پیسہ بھی اس کو دے دیا، اگر یہ عمل تیری رضا کی خاطر تھا تو یہ چٹان ہٹا دے، وہ اور سرک گئی۔ پھر تیسرے شخص نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میں نے چند مزدوروں کو اجرت پر رکھا اور ان سے کام کروایا، سب اپنے اپنی اجرت لے کے چلے گئے، لیکن ایک شخص جو تھا وہ اس نے اجرت نہ لی، میں نے اس کی اجرت سے کاشتکاری وغیرہ کی حتیٰ کہ اس کا مال بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد وہ میرے پاس آیا اور اس نے اپنی اجرت کا مطالبہ کیا، تو میں نے کہا کہ یہ جتنے تیرا اونٹ، گائے، بکریاں، غلام دیکھ رہا ہے یہ تیری اجرت کا ہی نتیجہ ہے، تو سب کا سب لے جا۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو، تو میں نے کہا یہ مذاق نہیں ہے، حقیقت ہے، تو وہ سب کا سب لے کر چلا گیا اور ان میں سے کسی چیز کو نہیں چھوڑا۔ تو اگر یہ کام میں نے محض تیری رضا کی خاطر کیا ہے تو ہم جس تنگی میں مبتلا ہیں اسے کشادگی میں تبدیل کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چٹان کو مکمل ہٹا دیا، غار کا منہ کھل گیا اور سب کے سب باہر نکل گئے۔ تو اس پر پہلے بھی کلام ہو چکا ہے، لیکن ایک دفعہ برکت کے لیے بس میں کلام کر دیتا ہوں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے، اپنے صحابہ کے مزاج کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے۔ لوگ بعض اوقات قرآن کی آیت سے اثر قبول کرتے ہیں، کبھی حدیث سنائیں تو کبھی بزرگوں کے اقوال اثر انداز ہوتے ہیں، اور کبھی پچھلی قوموں کے یا پچھلے لوگوں کے واقعات ہمارے دل پر ایک اثر مرتب کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے یہ تمام چیزیں اپنی تبلیغ میں استعمال فرمائیں۔ لہٰذا یہاں پر یہ واقعہ بیان فرمایا کیونکہ عمومی طور پر انسانی طبیعت واقعات کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے اور اس سے درس حاصل کرتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے اکابرین یا اپنے پچھلے لوگوں کے اچھے قصوں کا ذکر کرنا تاکہ اس سے درس حاصل ہو، اس سے ہم کچھ مسائل وغیرہ سیکھیں، ان کے ذریعے ہمیں کوئی نصیحت حاصل ہو، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح ذکر کرنا چاہیے، بلکہ فقہا نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر ہم ایسی فرضی کہانیاں بنائیں کہ جس میں اصلاحی پہلو ہو تو ایسی کہانیاں بچوں کو سنانے میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں جی ایک بادشاہ تھا، وہ سفر کر رہا تھا، وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا، رعایا کا خیال کرتا تھا، تو اللہ نے اس کو عطا فرمایا۔ اب نہ تو بادشاہ تھا نہ کچھ ایسا تھا، لیکن چونکہ اس سے بچے سیکھتے ہیں، بچوں میں شوق و ذوق ہوتا ہے۔ بعض بچے تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سونے سے پہلے کہانی ضرور سنتے ہیں۔ اس طرح کی اصلاحی کہانی، فرضی کہانی گھڑ کر اور بچوں کو اس لیے سنانا تاکہ ان کے ذہن میں سچ کی، ایمانداری کی محبت پیدا ہو اور وہ اس کو اپنائیں، یہ بہت اچھا فعل ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اب یہ واقعہ تو چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سنایا ہے، تو وحی الہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ بات بتائی گئی اور آپ نے اس کو بیان کیا، تو اس میں تو کوئی جھوٹ کی آمیزش ہو ہی نہیں سکتی، یہ کوئی فرضی قصہ نہیں ہے بلکہ حقیقی قصہ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر پچھلی شریعتوں میں کوئی چیز موجود ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع نہ فرمائیں اور اس کی اجازت مرحمت فرمائیں یا اس کو بعینی قائم رکھیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ بعینی ہماری شریعت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ وہ پچھلی شریعت کی بات تھی، لیکن جب نبی کریم اجازت دیتے ہیں تو وہ پچھلی شریعت کی طرف منسوب نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ لہٰذا آپ نے واقعہ بیان کر کے یہ ثابت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اچھی چیزوں کا وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان وسائل کی بنیاد پر بظاہر، ورنہ حقیقتاً تو ازلی فیصلہ ہوتا ہے اللہ کا، اگر اللہ کا ازلی فیصلہ نہ ہوتا تو یہ کبھی بھی غار نہ کھلتی، لیکن اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ اپنے ازلی فیصلوں کا ظہور کسی نہ کسی ظاہری سبب کے ذریعے کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ وسیلہ پیش کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور پھر اپنی دعا کرنا اور اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا معاملہ فرمانا اور جو انہوں نے طلب کیا وہ عطا کرنا، پریشانی کو دور کرنا، سب اس حدیث سے ثابت ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں، اور جب وسیلہ پیش کرنا شرعاً جائز ہوا تو پھر چاہے وہ نبیوں کا آپ پیش کریں، صحابہ کا پیش کریں، متبرک مقامات کا جیسے کعبۃ اللہ یا روضہ رسول کا وسیلہ پیش کریں، یہ شرعاً جائز ہوگا۔ وسیلے کو معاذ اللہ مطلقاً ناجائز کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ وہ وسیلہ ناجائز ہوتا ہے جو شرک اور کفر پر مشتمل ہو، جیسے بتوں کا وسیلہ پیش کرنا اور ایسی الٹی سیدھی چیزوں کا وسیلہ پیش کرنا، یہ منع ہے۔ وہ اس وجہ سے نہیں کہ وسیلہ، بلکہ اس وجہ سے کہ جس چیز کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ تو وسیلہ، نفس وسیلہ میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے، خود آپ کے نبی نے اس کی اجازت مرحمت فرمائی، کیونکہ جیسے ابھی میں نے کہا یہ پچھلی قوم کا معاملہ تھا، ان لوگوں نے آپس میں طے کیا کہ چلو ہم کوئی وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اعمال کا وسیلہ، لیکن نبی کریم نے جب اس کو سنایا اور یہ نہیں فرمایا کہ دیکھو انہوں نے تو وسیلہ پیش کیا تھا، تم نہ کرنا، کیونکہ یہ شرک ہوتا ہے، یہ کفر ہوتا ہے، یہ بدعت ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ایسا تو نہیں فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس واقعے کو بیان کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ سرکاری سکھانا چاہتے ہیں کہ وسیلہ پیش کرنا بالکل شرعاً جائز ہے۔ تو خواہ کی ضد میں پڑھ کر اب اس حدیث کی کیا تعویل کرے گا کوئی شخص؟ اگر کوئی وسیلے کو ناجائز کہتا ہے تو اس کی کیا تعویل کریں گے؟ کیوں خواہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و شرک اور بدعت کی طرف منسوب کیا جائے جبکہ ایک چیز صحیح حدیثوں سے ثابت ہو؟ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب اگرچہ بعض مفسرین نے وسیلے سے مراد نیک اعمال کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے، قریب ہونے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کا وسیلہ تلاش کرو، لیکن یہ اگر آپ وسیلے کا وسیع ترین مفہوم لیں تو پھر تو ہر طرح کا وسیلہ جس کی بس ممانعت شریعت میں نہ ہو وہ صحیح ہے۔ تو اگر کفار نے کسی وسیلے کو پیش کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی یا اس کو کفر و شرک قرار دیا، تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ان کے وسیلہ پیش کرنے میں اور ایک مسلمان کے وسیلہ پیش کرنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہی حکم ہوگا جو کفار کے لیے ہے، اور اگر ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا، تو پھر کفار کا حکم مسلمانوں پر لگا دینا یہ بہت بڑی بدعت ہے۔ یہ ہے بدعت، اس زمانے کی سب سے بڑی بدعت، کہ مسلمانوں کو بلا دریغ کافر، مشرک اور بدعتی کہہ دینا۔ یہ 14ویں صدی ہجری، 15ویں صدی ہجری کی سب سے بڑی بدعت ہے۔ سرکار کے دور میں ایسا نہیں تھا کہ بات پہ ہر ایک کو مشرک اور کافر کہا جائے، یہ طریقہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ تینوں چیزیں سرکار نے پیش فرمائی، تین اعمال کا ذکر کیا جو ان لوگوں نے کہا، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکات کا نزول ہوا۔ لہٰذا آپ کو مجھے چاہیے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اگرچہ یہ ہم پر واجب نہیں ہے، نہ اس شخص پر واجب تھا کہ پہلے والدین پھر اس کے بعد اولاد، اگر وہ اولاد کو کھلا پلا بھی دیتا اور والدین کا حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیتا اور صبح اٹھتے تو ان کو دے دیتا، تب بھی اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نہیں تھا، لیکن بہرحال اس نے جو اس کے ذہن میں آیا اس نے ویسا کیا۔ تو یہ ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں اور والدین خاص طور پر اس پہ مطلع ہو جائیں تو تھوڑا سا ان کو بھی دیں۔ جیسے بعض اوقات جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، 3-4 بھائی ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں،
اور اس میں بعض اوقات ہم یوں کرتے ہیں کہ کوئی چیز لائے اور چپ چاپ اپنے کمرے میں لے کے چلے گئے. چلیں سب کو نہیں دے سکتے، کم از کم والدین کو تو تھوڑا بہت ہمیں دینا چاہیے کہ ان کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس سے ان کا دل خوش ہوگا. اسی طریقے سے مطلب دل کا میلان یہ آدمی کے قدرت و اختیار میں نہیں ہوتا. کسی کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے، ایک نگاہ آزاد چھوڑی اور دل مائل ہو گیا، لیکن میلان قلب چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے. لیکن اس کے بعد جو پھر ہم چیزیں اختیار کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کہ پھر خواہ رابطہ بڑھانا، پھر مطلب یہ کہ انٹرنیٹ کے اوپر گفتگو کرنا اور ایک دوسرے کے کلوز ہونے کی کوشش کرنا، یہ اس کی انتہا پھر گناہ پر ہوتی ہے. اگر کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے جیسے کزنز وغیرہ ہوتے ہیں یا کالج میں یا کہیں پر بھی، تو پھر بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان پہلے تو اس قابل بنے کہ وہ اس سے رشتہ کر سکے. اس میں سب سے پہلے حقوق زوجیت پر کی ادائیگی پر قدرت حاصل کرنا ہے کہ اگر وہ قدرت حاصل ہے، اس کے بعد پھر نان نفقہ ہوتا ہے. نان نفقے میں رہائش ہے، لباس ہے، کھانا پینا ہے، یہ چیزیں حاصل ہیں تو پھر وہی طریقہ جو ہمارے ہاں ہے کہ اپنے گھر والوں کو رشتہ دے کر بھیجا جائے اور اس میں شادی کا طریقہ اختیار کیا جائے. تو اب بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ جو مطلب حقوق زوجیت کی ادائیگی پہ قدرت نہیں رکھتے یا پھر نان نفقہ نہیں ہوتا، بے روزگار ہیں اور وہ دل مائل ہو گیا ہے، اب وہ شادی تو کر نہیں سکتے ہیں تو پھر وہ دیگر طریقوں سے اس دل میں پیدا ہونے والے ایک مکروہ خیال کی تکمیل چاہتے ہیں، جس کی بعض اوقات جس کا اینڈ، جس کا نتیجہ، جس کا انجام زنا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات بلیک میلنگ ہوتی ہے اور بعض اوقات مار پیٹ اور قتل و غارت ہوتی ہے کہ اگر لڑکی کے گھر والے اس پر مطلع ہو جائیں. اس دوستی پر تو بعض اوقات آپ نے خبروں میں دیکھا ہے کہ دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو کسی سے عشق ہو جائے پھر وہ اس کو چھپائے اور صبر کرے اور پھر اسی غم میں اس کا انتقال ہو جائے تو ماتا شہیدن، وہ شہید کی موت مرے گا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی گناہ پر قادر ہو جاتا ہے اور خصوصاً یہ جو گناہ ہے جن سے مخالف کے ساتھ یہ بہت ہی مشکل ہے کہ انسان اس پر قابو پائے. لیکن پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی طبیعت کو، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر کر اس گناہ سے بچے تو اس کے بڑے درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ بہت کچھ عطا فرماتا ہے جیسے اس نوجوان کو عطا کیا. اور تیسری چیز کہ جب ہم کسی سے کام کرواتے ہیں تو اجرت اس کا مانگنا واجب نہیں، ہمارا دینا واجب ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کسی سے بھی کام کروائیں اس کو پوری اجرت دیں. بعض اوقات ہم اجرت روک لیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہوتا. جتنی اجرت دیں گے اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے گا. ہم بعض اوقات ایک طے کچھ کرتے ہیں اور بعض اوقات کام میں جان بوجھ کر کچھ عیب نکال کر اجرت کو کم کر دیتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. اسی طرح بعض اوقات کام زیادہ لیتے ہیں اور طے شدہ اجرت تو دے دیتے ہیں لیکن اتنا زیادہ کام لیا جو طے شدہ کام سے زیادہ تھا تو اس کی ہمیں باقاعدہ اجرت، جس کو ہم اوور ٹائم کہتے ہیں، وہ دینا چاہیے لیکن نہیں دیتے. یہ بات مناسب نہیں ہے. اگلے باب کی طرف آتے ہیں. باب من آجر نفسہ لیحمل علی ظہرہ ثم تصدق بہ واجرت الحمال، یعنی جس نے بوجھ اٹھا کر مزدوری کی اور اس کو صدقہ کر دیا اور بوجھ اٹھانے والے کی اجرت کا بیان. حدیث نمبر ہے 2200 اور اس کے راوی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صدقے کا حکم دیتے تو ہم میں سے کوئی شخص بازار میں جا کے مزدوری کرتا، پھر وہ کسی کا بوجھ اٹھاتا تو اس کو ایک مد یعنی تقریباً 1 کلو گرام گندم یا جو بطور اجرت ملتی. اور آج ان میں سے بعض کے پاس 1,00,000 درہم ہیں. حضرت شقیق یہ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا گمان ہے کہ حضرت ابو مسعود نے اس سے اپنی ذات کو مراد لیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب تک زکوٰۃ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کا حکم دیتے تھے یا نفلی صدقات کی ترغیب دیتے تھے. تو یہ صحابی کہتے ہیں حضرت ابو مسعود انصاری کہ پھر ہم بازار میں جاتے، مزدوری کرتے، بوجھ اٹھاتے اور اس سے جو اجرت ملتی وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تکمیل میں خرچ کرتے، اس کی تعظیم میں ہم خرچ کرتے کہ نبی کریم نے حکم فرمایا ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اور پھر ہمیں 1 کلو گرام کوئی گندم یا جو وغیرہ ملتی تھی وہ ہم اس کو دیتے تھے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت یہ عالم تھا کہ صرف اتنا سا ہمیں غلہ ملتا تھا اتنی ساری مزدوری کے جواب میں، اور آج ہمارے پاس 1,00,000 درہم ہیں اور اس سے اپنی ذات مراد لی.
تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے بڑے جب ہمیں کسی چیز کا حکم دیں، یہاں میری بڑے سے مراد اہل علم ہیں، جیسے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں اور شیوخ ہیں، یعنی پیر حضرات، مرشد حضرات کے جو بعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ بعض اوقات اپنے مریدین، اپنے متبعین کو ترغیب دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو یہ ادارہ بن رہا ہے، اس میں آپ فنڈنگ کریں، یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں آپ دیں، یا جیسے ابھی کووڈ-19 کے اندر بہت زیادہ اس وبا کے دوران روزگار متاثر ہوا، تو پھر ترغیب دی گئی کہ بھئی لوگوں کو تک راشن پہنچائیں، ان کی مدد کریں۔ تو ان چیزوں کے اندر ہمیں بوجھ محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آگے بڑھ کر حصہ لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ کرام کو اس آزمائش میں مبتلا فرماتے، اور صحابہ کرام بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اور اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو مطلب بہت ہی خوش قسمت سمجھتے ہوئے، یہ نہیں کہ بوجھ سمجھ کر یار یہ کہاں معاذ اللہ پھنس گیا، یہ ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں تھے، اور وہ بڑی خوش دلی کے ساتھ صدقات کیا کرتے تھے۔ دوسری بات اس سے پتہ چلی کہ کام کوئی بھی برا نہیں ہوتا، یہ ہم نے اسٹینڈرڈ بنا لیا ہے کام کا۔ اگر ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، وہ کہتا ہے جو میرے پاس روزگار نہیں ہے، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، اب اس سے پوچھیں کہ بھئی آپ یہ اس طرح کا کام کیوں نہیں کر لیں کہ تھوڑا سا ارذل کام ہو وہ کر لیں، کوئی مطلب کیبن لگا لیں، دیگر چیزیں، تو کہتے ہیں میں اتنی بڑی بڑی ڈگریاں میرے ہاتھ میں اور میں روڈ پہ کھڑے ہو کر کوئی چیز بیچوں، یہ میں نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ چیز جو ہمارے ہاں غلط ہے کہ ہم ایک اگر کچھ زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر ایک انانیت غالب آ جاتی ہے کہ کسی سے مانگنا تو صحیح سمجھتے ہیں، کسی سے مدد طلب کرنا پردے میں رہ کر وہ تو صحیح ہے، لیکن محنت مزدوری کر کے کچھ کمانا یہ ہم برا سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ میری شان کے خلاف ہے۔ حالانکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہ معاملات کیے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے۔ آپ رزق حلال کما رہے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ ایک بزرگ تھے، وہ روڈ پہ کوئی چیز بیچ رہے تھے، کسی نے کہا کہ حضور آپ یہاں قصب کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے اتنے متبعین ہیں، آپ آرام سے بیٹھے ہیں، وہ آپ کے لیے کما لیں گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ جو رزق حلال کمانے کے لیے کسی مقام ذلت پر کھڑا ہو، یعنی مقام ذلت سے مراد جس کو لوگ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو ہمارے اکابرین نے کبھی اس پہ شرم محسوس نہیں کی۔ شرم یاد رکھیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں ہے، شرم کسی کے اوپر بوجھ بن جانے میں ہے، شرم کسی کا محتاج ہو جانے میں ہے، اپنے ہاتھ سے کچھ کمانے میں کیا شرم؟ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے، اور میں اکثر مطلب طلباء سے عرض کرتا ہوں کہ بھی آپ ساتھ ساتھ کچھ کورسز بھی کریں۔ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔